نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبین۔ جی بہن میری کا سوال ہے، جشن آزادی کے حوالے سے رہنمائی کریں کہ آزادی کا جشن منانا کیا تقاضے رکھتا ہے اور آزادی کا جشن منانا شرعاً اس کی کیا حیثیت اور ویلیو ہے۔ سب سے پہلے میرے مسلمان بھائیوں اور میری مسلمان بہنوں، ہم سب جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور دین ہمارا اسلام ہے، تو یہ جو قرآن کریم میں سے ایک آیت تلاوت کی، اللہ ذوالجلال نے اس میں اہل ایمان کو مخاطب فرمایا اور فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو یہاں ایک بات تو یہ کہ اللہ ذوالجلال نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا، تو معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو اللہ ذوالجلال کی بات پر کان دھرنے کی ضرورت ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی بات پر کان لگانے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے اندر ایمان ہے اور جیسا کہ ہمارا کلیم ہے کہ ہم مومن ہیں، تو پھر مومن ہونے اور صاحب ایمان ہونے کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے خالق اور مالک کی بات کی طرف توجہ کریں۔ نمبر ایک، کیونکہ غلام کے اوپر یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے مالک کی بات پر پوری توجہ کرے، ورنہ رزلٹ ہمارے سامنے ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ جب غلام اپنے آقا کی بات پر توجہ نہیں کرے گا، کان نہیں دھرے گا، کان نہیں لگائے گا، غور سے نہیں سنے گا، سزا ہی پائے گا۔ تو ہمارے خالق اور مالک نے ہمیں حکم دیا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا سادہ سادہ مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ ذوالجلال کے قیدی ہیں اور اس دنیا میں، اس دھرتی میں ہم اپنی مرضی سے، اپنی چاہت اور اپنی اکشا سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنی مرضی سے کچھ بھی کرنے کا اختیار کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیوں کہ ہمیں ہمارے نبی رحمت علیہ السلام نے یہ بات بتا دی ہے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، اور یہ بات اب آپ کو بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ جب قیدی قید خانے میں اپنے جیلر کی بات نہیں مانتا اور اس کا خلاف کرتا ہے تو اس کو جیل میں جیل کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر چمڑے کے بڑے بڑے لتر مارے جاتے ہیں اور چمڑے کے ان لتروں اور ڈنڈوں سے قیدی صاحب کی مرمت کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ہمارا دین کیا ہے، اسلام ہے نا، تو ہماری خوشی بھی اور ہماری غمیاں بھی، ہمارا مرنا بھی اور ہمارا جینا بھی، ہمارا دن بھی اور ہماری رات بھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے اس
ہماری اس دنیا کے اندر، ہماری اس زندگی کے اندر ہر کام ہم اپنے پروردگار کی مرضی مطابق کریں گے اور اس کی اتاری ہوئی تعلیمات کے مطابق کریں گے۔ اگر ایسا کیا تو ہم کامیاب ہیں اور کامران ہیں، اور بدلے میں ہمارا خالق اور مالک ہمیں انعامات سے نوازے گا۔ اور اگر ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل نہ ہوئے، بس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکوٰۃ ادا کر لی، اور ہمارا جینا ہمارا مرنا ہماری اپنی مرضی سے ہوا، ہماری خوشیاں ہماری مرضی سے ہوئی، ہم اپنی مرضی سے اگر کریں گے تو ہمارے خالق اور مالک نے ہمارے لیے سزا تجویز کی ہے۔ یہ زمین پر بھی ملے گی، زمین نیچے قبر میں بھی ہوگی، اور حشر کے میدان میں بھی، اور کل جب اللہ دنیا کو دوبارہ کھڑا کرے گا تو جہنم کی صورت میں بھی اللہ کی تیار کردہ سزا ہمارا استقبال کرے گی۔ اچھا جی، تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ شیطان کے پیچھے نہیں چلنا، شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی، کیونکہ شیطان نے اللہ وحدہ لا شریک کو یہ پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں اولاد آدم میں سے بہت سارے حصے کو اپنا تابعدار اور اپنا پیروکار بنانے کی کوشش کروں گا، اپنے پیچھے لگانے کی کوشش کروں گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی بتا دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ میں تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ مطلب جو شیطان کے پیچھے چلا تو وہ شیطان کا ساتھی ہے، شیطان کو جہنم ہونی ہے تو شیطان کے پیروکاروں کو بھی جہنم ہونی ہے۔ اب اللہ وحدہ لا شریک نے بتا دیا کہ شیطان کوئی ایسا دشمن نہیں ہے کہ جو چھپا چھپایا ہے، ہر ذی روح، ہر انسان یہ جانتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ آدم اور اولاد آدم کا دشمن ہے۔ پیارے بھائیوں، آج سے تقریباً 77 سال پہلے، آج غالباً 77واں جو ہے وہ یوم آزادی ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے، ہندوستان کی پارٹیشن کی صورت میں وطن عزیز ملک پاکستان جب مرز وجود میں آیا تو سن 1947 کو ہندوستان کی پارٹیشن ہوتی ہے۔ ہندوستان جو ہے وہ دو بڑے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک ٹکڑا ہندوستان کا ہندوستان رہتا ہے، یعنی اس کا وہی نام رہتا ہے، اور ایک دوسرے ٹکڑے کا جو قدرے پہلے ٹکڑے سے چھوٹا اور مختصر ہے، اس کا نام رکھا جاتا ہے پاکستان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب سوال یہ ہے کہ جس طرح یہ میری بہن نے پوچھا ہے کہ آزادی کا جشن منانے کے کیا طریقے ہیں اور شرعاً اس آزادی کے جشن کی کیا حیثیت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ بات آپ سن لیں کہ ہم آزاد نہیں ہوئے۔ اگر آزاد ہوتے تو یہاں ہمارے ملک وطن عزیز میں لا الہ الا اللہ کا بول بالا ہوتا۔ فرق اتنا ہے کہ پہلے ہم گورنمنٹ آف برطانیہ کے غلام تھے، اب ہم امریکہ بہادر کے غلام ہیں۔ تو آزادی کا جشن تو ہم تب منائیں کہ جب ہم آزاد ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امریکہ کے اندر بھی سود کا نظام ہے، سودی معیشت ہے، اور ہندوستان بھارت میں بھی سودی معیشت اور سود کا نظام ہے، اور اس لا الہ الا اللہ کے نام پر بنائے جانے والے ملک پاکستان میں بھی سودی معیشت ہے اور سود کا نظام ہے۔ اسلام تو ہمیں لمحہ بھر کے لیے بھی سود اور سودی معیشت کو جاری اور ساری رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ مجھے کیا یاد آیا،
جب پیارے نبی علیہ السلام نے مکہ فتح فرمایا تو پیارے نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا اور اعلان کروا دیا کہ جس سے سود لینا تھا اس سے سود نہیں لیں گے، اور جسے سود دینا تھا اسے سود نہیں دیں گے۔ سود کی حرمت کا اعلان ہوتا ہے۔ یہ ہے اسٹیٹ آف اسلام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے ملک میں بھی مغربی جمہوریت ہے، پارلیمنٹ اور ووٹ اور الیکشن کا نظام ہے۔ پڑوسیوں ہندوستانیوں کے پاس بھی وہی مغربی جمہوریت، ووٹ اور الیکشن کا نظام ہے، اور یہی امریکہ میں ہے، یہی برطانیہ میں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم نے اس جمہوریت کے اوپر ناکام اسلامی لیپا لیپی کا کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ سادہ لفظوں میں کہہ لیں کہ اس جمہوری مغربی نظام حکومت کو ہم نے اسلامی رنگ دینے کی کوشش کی ہے، اس کے ساتھ اسلامیہ ورڈ یوز کر کے، اسلامیہ جمہوریہ پاکستان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسلام کا تو یہ نظام نہیں ہے۔ اسلام جو ہمیں نظام دیتا ہے وہ یا تو خلافت ہے یا پھر بادشاہت ہے۔ ہم کل بھی انگریز کی بنائی ہوئی پالیسیوں میں جکڑے ہوئے تھے، ہم آج بھی انگریز کی بنائی ہوئی پالیسیوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں۔ تو آزادی کا جشن تو تب منائیں کہ جب ہم مسلمان آزاد ہوئے ہوں۔ یہ ہر ذی شعور ہندوستانی مسلمان جانتا ہے کہ اس پورے ہندوستان پر لا الہ الا اللہ پڑھنے والے مغل بادشاہوں کی حکومت تھی، یعنی یہ پورا ہندوستان مسلمانوں کا پاکستان تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ برطانیہ یہاں پر تجارت کے نام پر آیا اور وہ غاصبانہ قبضہ کر کے مسلمانوں سے ان کا یہ ملک ہندوستان چھین لیتا ہے، اور سالوں یہاں پر حکومت کرنے کے بعد جب گورنمنٹ آف برطانیہ نے یہ دیکھا کہ اب ہمارا ہندوستان میں رکنا ہمارے لیے سود مند نہیں، فائدہ مند نہیں ہے، تو برطانیہ کے انگریزوں نے یہ جان لیا کہ اگر یوں ہی ہم ہندوستان کو اسی حالت پر چھوڑ کر گئے تو زیادہ دیر نہیں لگنی کہ اس پورے خطے پر، ہندوستان پر مسلمانوں کی لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کی حکومت ہوگی، وہ چاہے آگے مغل آتے یا وہ کوئی اور قوم اور مسلمانوں کا قبیلہ آ کر یہاں حکومت بناتا۔ تو انگریز نے ضروری سمجھا، انگریز نے ضروری سمجھا کہ اس ہندوستان کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر کے جائیں، اور پھر وہ انگریز کا منصوبہ ہندوستان کے دو لخت کرنے میں، ہندوستان کی پارٹیشن کرنے کے نتیجے میں ہمارے سامنے آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہماری آزادی تو تب بنتی کہ جب ہم اس پورے ہندوستان پر ایک ایک خطے کے اوپر، ایک ایک گلی، ایک ایک محلے کے اوپر لا الہ الا اللہ کا جھنڈا، لا الہ الا اللہ کا پھریرا لہرا دیتے، تب ہماری آزادی بنتی تھی۔ ہندوستان کی پارٹیشن ہوئی اور انگریز اپنے منصوبوں میں آج بھی اپنے کام کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس خود ساختہ پارٹیشن کے اندر کشمیر ہم سے الگ کر دیا گیا، جونا گڑھ ہم سے الگ کر دیا گیا، آگے چل کر بنگلہ دیش ہم سے الگ کر دیا گیا، اور یہ جو موجودہ ملک آج ہمارے پاس ہے اس کی کیا ابتر صورتحال ہے وہ شاید ذکر کرنے اور زبان پر لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو پیارے بھائیوں، پیارے مسلمانوں اور میرے پاکستانی بھائیوں، ہم آزاد تو تب ہوتے کہ جب انگریز کے جانے کے بعد اس پورے خطے ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت آتی،
اور وہ دن کہ جس دن پورے ہندوستان پر ایک ایک گلی اور محلے کوچے اور نگر پر لا الہ الا اللہ کا سبز ہلالی پرچم لہرا رہا ہوگا، تب ہم سمجھیں گے کہ ہم آزاد ہوئے اور آج ہم آزاد ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آ جاتے ہیں سوال کے اس حصے کی طرف کہ کیا یہ جو آزادی کا جشن ہم منا رہے ہیں اس کی کوئی اسلامی اور شرعی حیثیت بھی ہے؟ تو جواب ہے کہ آزادی کا یہ جشن اسلام کے نقطہ نظر سے اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی روشنی میں یہ جشن اور یہ طریقہ جشن بالکل 0/0 ہے۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ اسلام کا طریقہ ہرگز نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بے وقوفوں اور احمقوں کا ایک جمع غفیر ہے، ہاں جی، جو روڈوں پر سڑکوں پر یا تو ملی نغمے لگائے ہوئے ہے یا پھر بڑا ہے، چھوٹا ہے، بچہ ہے، مرد ہے، عورت ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں پاپو دے دیا گیا ہے۔ ہاں جی، اتنا شور شرابہ اور اتنے زور شور سے یہ میوزک اور موسیقی اور یہ ڈانس اور یہ میلے اور یہ ناچ اور گانا اور یہ زور و شور کے ساتھ پاپو، یہ شریعت اور اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ ایسی قومیں مٹ جایا کرتی ہیں اور ایسی قوموں کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ یہ سراسر ایک شیطانی طریقہ ہے، وہ چاہے پاپو ہو یا ملی نغمے ہو، گانے ہو، میوزک ہو، موسیقی ہو، ہاں جی، ڈھول کی تھاپ پر مرد و عورت کا ناچنا ہو، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ جب ہندوستان کو آزادی ملے گی اور پورا ہندوستان بنے گا پاکستان، اس دن ہم جشن منانے کا حق رکھتے ہیں اور رکھیں گے۔ اور وہ طریقہ کیسے ہوگا؟ جیسے اللہ کے پیغمبر جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن منایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور جب بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون سے نجات دی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر روزہ رکھا۔ جب ہندوستان آزاد ہوگا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جب ہندوستان کے مسلمان آزاد ہوں گے اور یہ پورا ہندوستان جہاں صدیوں مسلمانوں نے حکومت کی، اس ہندوستان کے گلی گلی اور چپے چپے پر لا الہ الا اللہ کی لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کی حکومت ہوگی، اس دن ہم آزاد ہوں گے۔ اور جب آزادی کا جشن منائیں گے اپنے پیارے نبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم اس 14 اگست کو، تو اب 14 اگست بنے گا یا 14 ستمبر بنے گا یا 14 اکتوبر بنے گا، اور وہ مایوس نہیں ہونا، وہ دن ضرور آئے گا، وہ دن ضرور آئے گا۔ اس دن وہ بھلے وہ دن پوری ہندوستان کی آزادی کا دن 14 اگست ہوا یا 14 ستمبر ہوا، اسلام ہمیں یہ طریقہ بتاتا ہے کہ جب اللہ ذوالجلال تمہیں کفار سے نجات عطا فرما دے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، شکر کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے مسلمانوں تمہیں روزہ رکھنا ہے۔ آج یہ میوزک اور موسیقی، ہاں جی، اور یہ ڈھول کی تھاپ اور یہ لمبے چوڑے پاپو اس قوم کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ سن 1947 کے اندر ہزاروں مائیں ان کی عزتیں لوٹ لی گئیں، ہزاروں بچے جن کو نیزوں پر چڑھا دیا گیا، ہزاروں مسجدیں جنہیں آگ لگا دی گئی،
اللہ اکبر اللہ اکبر. آج دن تو یہ تھا کہ اس دن بیٹھ کر ہم اللہ سے یہ عہد کرتے کہ ہم ہندوستان کی آزادی کے لیے نکلیں گے اور اپنے ان مظلوم مسلمانوں کا بدلہ لیں گے. آج یہود بھی پریشان ہوں گے, ہنود بھی پریشان ہوں گے, صلیبی بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ وہ بدبخت ہیں کہ جن کے اندر اللہ نے صلاح الدین یوسف جیسے, عماد الدین زنگی جیسے, نور الدین زنگی جیسے مسلمان اور مجاہد پیدا کیے تھے. ایک وہ تھے اور آج یہ ایک آج کا مسلمان ہے کہ بجائے آج یہ عہد کرتے کہ ہم پورا ہندوستان آزاد کریں گے اور سن 1947 میں شہید کیے جانے والے مسلمانوں کے خون کا بدلہ لیں گے, بجائے یہ کرنے کے یہ پوری قوم پاپوں پر لگی ہوئی ہے اور پوری قوم ناچ اور گانے پر لگی ہوئی ہے اور موٹر سائیکلوں کے سیلنسر کھول کر جی شور شرابہ کرنے پر لگی ہوئی ہے. شاید کہ دنیا میں ایسے بے وقوف اور احمق پیدا ہوئے ہوں جیسی آج ہماری قوم احمق پنے کا مظاہرہ کر رہی ہے. تو خلاصہ ہم آزاد نہیں ہوئے. جب آزاد ہوں گے آزادی کا جشن کریں گے اور جب کریں گے نبی رحمت علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اس دن شکر کے طور پر اللہ کے حضور روزہ رکھ کر آزادی کا جشن منائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.